آیت نمبر 54 سورہ روم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ دلائل بیان کیے ہیں، اپنی قدرت پہ، ان میں سے یہ 13ویں دلیل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے، عمر ہے، اس کے مختلف ادوار بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت میں، کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ کھا سکتا ہے خود، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ جانتا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جب تمہاری ماؤں کے رحم سے پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل وغیرہ دیا، تاکہ ان کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بچے کی جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، اسی طرح ذہنی نشو و نما بھی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس قوت کو، اس کمزوری کو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت میں بدلا، کہ بچہ جو بڑا ہوتا گیا ساتھ ساتھ جو ہے وہ طاقت بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب جوانی کو پہنچ گیا تو انتہائی طاقتور ہو گیا۔ کہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی کا طاقتور ترین دور ہوتا ہے، اور پھر جب جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو قوت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، طاقت بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان چلتے چلتے رفتہ رفتہ بڑھاپے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھاپے میں دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں انسان چلتا پھرتا ہر چیز کا شعور رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ارذل العمر کی طرف چلا جاتا ہے، کہ نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سارے جو ادوار ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کی زندگی پہ طاری کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ مختار کل ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی قدرت والا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے، وہ یعنی اس زندگی کو پہلے کمزوری سے قوت کی طرف لاتا ہے، پھر قوت سے ضعف کی طرف لاتا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز اور سب کا مالک اور خالق ہے۔ فرمایا نا، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف، اور پھر بنا دیا یا کر دیا کمزوری کے بعد قوتاً، قوت، یعنی پھر کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا کر دیا آہستہ آہستہ۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، اور پھر کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاری کر دیا جو قوت اللہ نے دی تھی جوانی میں، اس کے بعد ضعفا، کمزوری کو بھی طاری کر دیا، وشیبہ، اور بڑھاپا طاری ہو گیا، انسان کمزوری کی طرف چلا گیا۔ یخلق، وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہی جاننے والا، قدرت والا ہے، کہ وہ جانتا بھی ہے سب کچھ کہ کیا پیدا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا پیدا کیا ہے، اور قدرت بھی ہے، جو چاہتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو وہ جو میدان محشر کی سختی اور ہولناکی ہوگی وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس کی وجہ سے
وہ لوگ کہیں گے جی ہم تو قبروں میں صرف چند سیکنڈ رہے ہیں، چند گھڑیاں رہے ہیں، ہم تو بہت کم وقت قبروں میں رہے ہیں، ہمیں تو جو ہے نا وہ اٹھا کر یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ حالانکہ اب دیکھیں کہ جو آدم علیہ السلام کے دور میں فوت ہوئے، نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہزاروں سال گزر گئے، اور پھر اب جو فوت ہوئے ہیں یا اس سے پہلے جو فوت ہوئے ہیں، اب قیامت تک پتہ نہیں کتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بہت لمبا عرصہ ہے نا جی، ایک گھڑی تو نہیں ہے۔ لیکن وہ قبروں کے بارے میں کہیں گے جی کہ ہم تو وہاں ٹھہرے ہی نہیں، بہت کم وقت ٹھہرے ہیں، یعنی وہ میدان محشر کی سختی سب کچھ انہیں بھلا دے گی، ختم کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا میں وہ الٹے پھیرے جاتے تھے، کوئی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی، وہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح وہاں بھی پھر اس طرح کی بہکی ماریں گے، لیکن پھر وہاں جو اہل علم ہیں، ایمان والے ہیں، وہ کہیں گے یار تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے علم میں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ، اس کے مطابق جو ہے وہ تم قبروں میں بڑی دیر رہے ہو، کافی وقت گزرا ہے تمہارا، بہت بڑا وقت گزرا ہے، اب تم بلا بیٹھے ہو۔ اور پھر وہ کہیں گے ان سے اہل ایمان کہ یہ وہ قیامت والا دن ہے نا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، لیکن تم جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، تم مانتے ہی نہیں تھے، تم اس کا یقین ہی نہیں کرتے تھے، تمہیں تو دنیا میں ہی انحماق تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا تمہارے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وہ یہی دینے ہیں، اور وہ آ گیا ہے۔ اب اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے گی، اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا نا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، تو قسمیں اٹھائیں گے مجرم، یعنی قسمیں اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے، غیر ساعۃ، مگر ایک گھڑی، کہ وہ چند گھڑیاں ٹھہرے ہیں بس، یا ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، وہ دنیا میں بھی الٹے پھیرے جاتے تھے، کہ دنیا میں بھی وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ، یہ قال ماضی کا صیغہ ہے نا، ویسے اس کا معنی کیا ہے؟ کہا، لیکن قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ماضی کے صیغے استعمال کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا ہونا اس طرح یقینی ہے گویا کہ وہ ہو گیا ہے۔ وجہ یہ کہ قیامت کا ہونا اس طرح یقینی ہے گویا کہ وہ بپا ہو چکی ہے، اس لیے ماضی کے صیغے استعمال کیے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، والایمان، اور ایمان، کہ جو اہل علم اور ایمان والے ہیں وہ کہیں گے لقد لبثتم، تحقیق تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق، برزخ میں، قبروں میں، الی یوم البعث، قیامت تک۔ کہ یہ جو عالم برزخ ہے، جس طرح ایک کے عالم ارواح جس میں روحیں تھیں، اس کے بعد عالم ارحام آ گیا، ماں کا پیٹ 9 مہینے اس میں رہا، پھر عالم دنیا آ گیا، اس میں رہا، اور پھر اس کے بعد یہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کا معنی پردہ، پردہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عالم برزخ انسان دنیا سے چلا گیا، اب وہاں قبر میں اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے، اس کو راحت بھی مل رہی ہے اگر نیک ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انسانوں سے اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، پردہ لگا دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر یہ جو قبروں میں مردوں کو عذاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی مخلوق کو سنا دیتے ہیں، اگر یہ انسان اور جن سن لیں تو اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دیں۔ تو یہ جو عالم برزخ ہے، اس میں بڑا لمبا زمانہ ہے، آخرت کا زمانہ تو بہت ہی لمبا ہے، وہ تو لامحدود ہے، لیکن یہ عالم برزخ کا زمانہ بھی بہت لمبا ہے۔ اور وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے فیصلے کے مطابق عالم برزخ میں رہے ہو الی یوم البعث، قیامت تک، اور قیامت کے بعد پھر عالم آخرت شروع ہو جائے، وہ جو لامحدود ہے۔ تو فہذا یوم البعث، بس یہ ہے قیامت کا دن، یعنی دوبارہ زندہ کرنے کا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ، لیکن تم كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تھے، یعنی تم مانتے ہی نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قیامت والا دن ہوگا، اس دن میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا، اور یعنی شرک کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، بندوں پہ ظلم کیا، لوگوں کے حقوق غصب کیے، اور اس وقت فرمایا کہ
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کریں گے، اپنا عذر پیش کریں گے، معافیاں مانگیں گے، لیکن فرمایا کہ اس دن ان کی معذرت اور معافی مانگنا یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا موقع رکھا ہے، جب تک انسان کی موت نہیں آئی، موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں معلوم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ ہو۔ غرغرے سے مراد یہ ہے کہ موت کے علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب تک موت کی کسی شخص کی علامات ظاہر نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو انسان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب فسق و فجور اور کفر کی حالت میں مر گیا تو کل قیامت والے دن اگر توبہ کرنا چاہے گا، معافی مانگنا چاہے گا تو اس کو موقع نہیں ملے گا، وہاں موقع نہیں۔ فرمایا نا فَيَوْمَئِذٍ لَا، پس اس دن لا ينفع الذین، نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کا عذر پیش کرنا، ان کا معذرت کرنا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا کہ توبہ نہ ان کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ تم اب توبہ کر لو تمہیں معاف کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں معافی کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، ختم۔ معافی کا دروازہ دنیا میں کھلا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کو بالکل بند کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک شکوہ ہے لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اپنا دین، اپنا حق، توحید، رسالت اور قیامت کے جو مسائل ہیں ان کو بڑے واضح انداز میں سمجھایا، مثالیں دے کر، اور اسی طرح یعنی مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں سمجھایا، اور پھر بڑے واضح دلائل ان پہ بیان کیے۔ دلائل میں بھی دلائل عقلیہ بھی، اور اسی طرح دلائل منقولیہ بھی، ہر طرح کے دلائل بیان کیے، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، اتنے دلائل اور سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی، اگر ان کے پاس کوئی آیت آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، چاہے جس کا تعلق معجزے سے ہو یا وہ کوئی قرآنی آیت اور نشانی ہو، تو فرمایا پھر بھی وہی نعوذ باللہ یہی کہیں گے جو کافر ہیں کہ تم باطل پر ہو، تم سچ پہ نہیں ہو، تم حق پہ نہیں ہو، یعنی پھر بھی وہ قبول نہیں کریں۔ ان کے دل اتنے سیاہ اور گدلے ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، تحقیق ہم نے بیان کی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، ہر طرح کی مثالیں بیان کر کے جو ہے نا وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ توحید اور وحدانیت اور اسی طرح حشر و نشر وغیرہ کو سمجھایا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح تمہارے جو غلام اور تمہارے ملازم ہیں ان کو تم اپنے ملکیت میں کبھی شریک نہیں کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوقات میں اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں اور اللہ ان کا حقیقی مالک ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کیوں شریک مانتے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ جس طرح مکڑی جو ہے، مکڑی کا جالا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اسی طرح فرمایا کہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ معبود بناتے ہیں، وہ بھی ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح کی بڑی بڑی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بھی فرمایا نا کہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ ضربنا کا بہت سارے معنی، ایک معنی مارنا بھی ہے اور ایک معنی پھیرنا بھی ہے اور ایک معنی اس کا بیان کرنا، تو یہاں بیان کرنے کے معنی ہے۔ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن و مجید میں ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آئیں تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ، یہ لَيَقُولَنَّ لام بھی تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید کا، کہ ضرور بضرور کہیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان انتم کہ نہیں ہو تم الا مبتلون مگر باطل پر۔ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو پھر یہ شرطیہ نہیں رہتا، یہ
نفی کے لیے ہوتا ہے، لم کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ان انتم الا مبطلون، وہ کہیں گے نہیں ہو تم مگر باطل پہ، یعنی پھر بھی بات نہیں مانیں گے۔ اب کیوں نہیں؟ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کذالک میں کاف تعلیلیہ علت اور دلیل کے لیے، وجہ کے لیے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے ضد و عناد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یعنی دلوں کو سیل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ کوئی بات اور کوئی چیز سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ مانے گا کیسے؟ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون، جو نہیں مانتے۔ فاصبر، اب یہ اس آیت مبارکہ کا آخر ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو ہے نا، اگر اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو فرمایا آپ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بدر کی صورت میں پورا بھی کیا، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کی صورت میں تو اللہ نے مکمل فتح عطا کر دی، اور پھر ساتھ ہی متنبع کر دیا کہ جو کافر اور مخالفین ہیں وہ کسی طرح بھی دباؤ ڈال کے یا کسی بھی طرح آپ کو جو ہے وہ نرمی کی طرف مائل نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ آپ کو یعنی اس بات کی طرف مائل کر لیں کہ کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ لے دے کے مثلاً، اور میں ایسا بالکل بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہلکا نہیں دکھانا، اور ہرگز جو ہے نا ان کی طرف مائل نہیں ہونا، بلکہ اپنے موقف پر پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ فرمایا نا فاصبر، بس صبر کیجئے، امر کا صیغہ ہے، فاصبر، صبر کیجئے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، برحق ہے، یعنی اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ، بس ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں وہ لوگ، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، کہ جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو جو ہے اپنے دین سے یعنی ہٹنے میں اور اپنے موقف میں جو ہے نا وہ ہلکا اور کمزور نہ پائیں، بلکہ آپ مضبوط رہے اپنے موقف پہ۔ اور یہ ہر ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اہل باطل ہیں، ان کے مقابلے میں یعنی ان کے شکوک و شبہات ڈالنے کی وجہ سے یا ان کے دباؤ کی وجہ سے فرمایا اپنے موقف میں کوئی نرمی نہیں رکھنی، اپنے موقف پہ ڈٹ کے جو ہے اس کو بیان کرنا ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ جب ڈٹے رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہو گئی۔